امت کو پسپا کرنے کے لیے امت کے نوجوانوں سے عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی حرارت ختم کرنے کے لیے ان کے نعروں پر شرک کے فتوے لگے، ان کے جلسوں پر شرک کے فتوے لگے، ان کی محفلوں پر شرک کے فتوے لگے، ان کی ہر ادائے محبت پر شرک کے فتوے لگے۔ اور یہ واضح ہے کہ یہ امت شرک جلی سے اتنی دور ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سند دی ہے اس امت کو، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم میرے بعد مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سرکار فرما چکے ہیں۔ یہ امت اس حد تک توحید والی ہے، اس حد تک اپنے عقیدے پر پہرا دینے والی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ کو ماننا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ زمینی حقیقت یہ ہے اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبی نہیں مانا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ کیسے مان سکتی ہے؟ ختم نبوت پر پہرا دیا ہے اس امت نے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے۔ اب نبوت روحیت سے نیچے ہے، جو دوسرا نبی نہیں مانتے وہ دوسرا اللہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ امت توحید ہے، اور اس کا امت توحید ہونا یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ دوسرے لوگ شرک کا فتویٰ لگا کر جو اس امت کو ٹانگے کی سواری کو جتنا بنانا چاہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سامنے رکھو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے، انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، میرے رب نے مجھے سب سے بڑا جو معجزہ دیا ہے وہ میرا قرآن ہے۔ یہ کہنے کے بعد سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب میرا معجزہ قرآن ہے تو مجھے یقین ہے قیامت کے دن جتنے میرے غلام ہوں گے اتنے کسی نبی کے بھی غلام نہیں ہوں گے۔ سرکار کو یہ پسند ہے کہ امت بڑھے، سرکار یہ خبر دے حاضر امت مستقیمہ، میری امت ہمیشہ مستقیم رہے گی، یہ پہلی امتوں کی طرح ڈوب نہیں جائے گی، یہ سب سے بڑی امت ہوگی۔ اور فرمایا فی الجنت مئۃ وعشرون صفحہ ثمانون منہا من امتی، جنت کی کل 120 صفحے ہوگی، سرکار فرماتے 80 صفحے تو میرے غلاموں کی موجود ہوگی۔ سارے نبیوں کی امتیں مل کر 1/3 ایریا جنت کا بھرے گی، صرف 40 صفحے، اور یہ سرکار کے دیوانے 80 صفحے مکمل کر جائیں گے۔ اور اگر ابن عبد الوہاب کا فتویٰ شرک مان لیا جائے تو پھر تو پیچھے ٹانگے کی سواریاں نہیں بچتی، 80 صفحے کون بھرے گا؟ 80 صفحے تب بھری جائے گی جب فکر گنج بخش کو مانا جائے گا،
جب فکر ابی حنیفہ کو مانا جائے گا، جب فکر امام بخاری کو مانا جائے گا، جب فکر بابا فرید کو مانا جائے گا، جب فکر مجدد الفسانی کو مانا جائے گا۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ وہ لوگ جن کے اندر اندھیرا ہے وہ سویرا کہاں سے لائیں گے؟ جو اسلام کے لیے روگ ہے وہ غلبہ اسلام کیسے لائیں گے؟ وہ لوگ جو زہر والے ہیں وہ شربت کیسے پلائیں گے؟ جو بدبو والے ہیں وہ خوشبو کہاں سے لائیں گے؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔